ہم گناہگاروں کی شفاعت فرمانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، من صلی علیہ فی یوم الفا مرۃ لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ، یعنی حضور فرماتے ہیں جو مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے، اور صرف یہی نہیں کہ ہم دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئے ہیں تو اچھی نیت کریں، بلکہ کہیں کسی عالم دین صحیح عقیدہ عالم دین کے بیان میں ہم بیٹھیں تو وہاں بھی اچھی اچھی نیتیں کر کے بیٹھیں۔ نیت کر لیجیے کہ علم دین سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، باعدہ بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ جو یہاں فرمایا نا اپنی اصلاح کے لیے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہیں پروگرام میں بیٹھے ہوں، کوئی عالم صاحب بیان کر رہے ہوں اور کوئی بات انہوں نے ایسی کہہ دی تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، نہیں وہ بیٹھا ہوگا، وہ سن رہا ہوگا، ایسا ہے۔ بلکہ جب ہم علم دین کے محفل میں آ جائیں تو اپنے اوپر توجہ رکھیں کہ ہم گناہ گار ہیں، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو بیان ہے پیارے اسلامی بھائیوں بہت ہی بابرکت بیان ہے اور بہت ہی لطف آئے گا سننے میں انشاءاللہ، توجہ سے سنیں گے تو۔ اور ہر نماز میں جب پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھتے ہیں، اس کے فضائل پر آج بیان ہے انشاءاللہ، توجہ کے ساتھ سنیں گے تو برکتیں حاصل ہوں گی۔ حضرت سیدنا ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک روز میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، میں چونکہ نماز پڑھ رہا تھا لہٰذا فوراً حاضر نہ ہو سکا، جلدی سے نماز مکمل کی، پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ اس پر سرکار عالم وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کس چیز نے میرے پاس آنے سے روکا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے حاضر نہ ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا؟ کیا قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ ترجمہ کنزُ ایمان، اے ایمان والو اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے۔ یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں مسجد سے باہر جانے سے پہلے تمہیں قرآن کریم کی سب سے عظمت والی سورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، وہ صحابی فرماتے میرا ہاتھ پکڑ لیا، جب مسجد سے باہر تشریف لے جانے لگے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قرآن کریم کی سب سے عظمت والی سورت سکھانے کا فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں الحمدللہ رب العالمین، یعنی پوری سورہ فاتحہ یہ قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سورت ہے، اور یہی سبائے مسانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات کی صورت ہے جو مجھے عطا کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک روایت حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی، آپ جو بھی نماز پڑھ رہے تھے لہذا جواب نہ دیا، پھر جلدی سے نماز مکمل کی اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبی تمہیں کس چیز نے میرے پاس آنے سے روکا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے حاضر نہیں ہو سکا۔ فرمایا کیا تم نے کلام الہی کی یہ آیت نہیں پڑھی جو بھی پڑھ کے سنائی، جس کا ترجمہ ہے کنز ایمان، اے ایمان والو اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے۔ عرض
کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ آیت پڑھی آئندہ ایسا نہیں کروں گا، یعنی آئندہ نماز میں بھی ہوا تو بلانے پر فوراً حاضر ہو جایا کروں گا۔ اب اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں قرآن مجید کی ایسی صورت سکھاؤں کہ اس کی مثل صورت نہ تورات میں اتری، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن مجید کی باقی صورتوں میں ایسی صورت ہے؟ عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور سکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز میں کیا تلاوت کرتے ہو؟ اس پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، بے شک یہی وہ صورت ہے کہ اس کی مثل صورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، اور نہ ہی قرآن کریم کی باقی صورتوں میں۔ بے شک یہی سوائے مثانی یعنی بار بار پڑھے جانے والی 7 آیات کی صورت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ان دونوں واقعات سے ایک بہت ہی ایمان افروز اور عشق بھرا مدنی پھول سیکھنے کو ملا، وہ یہ کہ اگر عین نماز کی حالت میں اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو یاد فرمائیں تو نماز جتنی پڑھ لی وہیں چھوڑ کر فوراً بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جانا واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے معلوم ہوا بے شک نماز افضل عبادت ہے، مگر نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری اس سے بھی زیادہ اہم و افضل ہے۔ علماء فرماتے ہیں دوران نماز اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرمائیں، بندہ نماز کو وہیں چھوڑ کر حاضر ہو جائے تو اس کی نماز ٹوٹے گی نہیں، بلکہ وہ جتنی دیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے گا وہ وقت بھی نماز میں ہی شمار ہوگا۔ پھر خدمت اقدس سے فارغ ہو کر واپس آئے تو نماز وہیں سے شروع کرے جہاں سے چھوڑ دی تھی۔ معلوم ہوا خدمت کار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم عام حالات سے جدا ہے۔ دیکھیے دوران نماز کسی سے بات کرنا یا کسی کو مخاطب کر کے اسے سلام کرنا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن غور کیجئے ہم جب اتحیات پڑھتے ہیں تو عین حالت نماز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکہ یا ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو۔ اس سلام کرنے سے نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ مکمل ہوتی ہے کہ نماز میں اتحیات پڑھنا واجب ہے، اتحیات پڑھنا واجب ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کیا خوب فرماتے ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ اے عاشقان رسول، یہی سے صحابہ اکرام رضوان کی عظمت کا بھی اندازہ لگائیے۔ حالت نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکارے تو جانا واجب ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، اور یہ شرعی حکم صحابہ اکرام علیہ رضوان کے ساتھ ہی خاص تھا، کیونکہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ظاہری پردہ فرما چکے ہیں، لہذا کوئی بھی اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، صحابہ اکرام علیہ رضوان نے کیا قسمت پائی ہے، انہیں کیسی سعادت میسر تھی۔ صبح اٹھتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے، شام ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کا دیدار کا جام پیتے۔ عین حالت نماز میں بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یاد فرما لیتے اور صحابہ اکرام علیہ رضوان دست بستہ حاضر ہو کر خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک ہم ہیں اور ہمارے نصیب میں یہ سعادت کہاں، مگر کیا کریں، نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں جو ہم پہ ہو پہ خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ اگر ہم ماں ہوتے تو ہم بھی دیدار کرتے، جلوے عام ہوتے۔
صحابہ اکرام کا ایسا عشق لکھا ہے کتابوں کے اندر. ایک کتاب ہے صحابہ اکرام کا عشق رسول. اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو مصلی پہ بیٹھے دعا فرما رہے تھے کہ یا اللہ پاک اب ان آنکھوں سے تیرے محبوب کا جلوہ اوجھل ہو چکا ہے، یعنی اب دکھائی نہیں دیتا، حضور پردہ فرما چکے ہیں. تو فرمانے لگے اب ان آنکھوں کا میں کیا کروں گا، مولا آنکھیں واپس لے لے. لکھا ہے کہ بس دعا سے بھی ہاتھ بھی نیچے نہیں آئے تھے اور آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. گویا یہ فرما رہے تھے انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. وہ ساز ساز نظر آ رہا ہے گنبد سا، وہ ساز ساز نظر آ رہا ہے گنبد سا، وہ ساز ساز نظر آ رہا ہے گنبد سا، قرار آ گیا یوں بے قرار آنکھوں میں. بہت پیار سے یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھوں میں نہ آ جائے، یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھوں میں نہ آ جائے، کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں، کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں. اللہ پاک تمام صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار پر اپنی رحمتوں کی کروڑوں بارش فرمائے. عاشقان رسول بیان کی گئی دو احادیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی افضل ترین سورت ہے. یہاں یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ پورے کا پورا قرآن اللہ پاک کا کلام ہے. اس حیثیت سے پورا قرآن ہی فضیلت والا ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں سورت یا فلاں آیات زیادہ فضیلت والی ہے تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں، توجہ سے سنیں. نمبر ایک یہ کہ سورت مثلا سورہ فاتحہ کو پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. نمبر دو سورہ دوسرا یہ کہ اس سورت کے مضامین دوسری صورتوں کی نسبت زیادہ اعلیٰ ہیں. مثال کے طور پر سورہ لہب میں ابو لہب غیر مسلم کا تذکرہ ہے اور سورہ اخلاص میں اللہ پاک کی وحدانیت کا بیان ہے. عام سمجھ میں آنے والی بات یہ ہے کہ ابو لہب غیر مسلم کا ذکر کرنے اور اللہ پاک کی وحدانیت کا بیان کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ویسے ہی سورہ لہب بھی اللہ پاک کا کلام ہے، سورہ اخلاص بھی اللہ پاک کا کلام ہے. اس حیثیت سے دونوں برابر ہیں مگر مضامین کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے. اسی طرح اپنے مضامین کے اعتبار سے سورہ فاتحہ قرآن کریم کی باقی تمام صورتوں سے زیادہ فضیلت والی ہے. صحابی رسول حضرت ابو زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کی گلی میں گزر رہا تھا. اچانک ایک گھر سے آواز آئی. ایک صحابی رضی اللہ عنہ تہجد کی نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے تھے. اسے سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ٹھہر گئے اور سورہ فاتحہ کی تلاوت سننے لگے. جب صحابی رضی اللہ عنہ نے سورہ فاتحہ مکمل پڑھ لی تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں اس جیسی کوئی صورت نہیں. پیارے اسلامی بھائیوں، سورہ فاتحہ قرآن کریم کی مختصر صورت ہے. اس میں ایک رکوع، 7 آیات، 27 کلمے یعنی الفاظ اور 140 حروف ہیں. امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک بار مکہ مکرمہ میں
اور ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کی، فرماتے ہیں ابلیس یعنی شیطان 4 مرتبہ چیخا، یعنی 4 مرتبہ چیخے مار کر رویا۔ نمبر 1 مرتبہ جب اس پر لعنت برسی، نمبر 2 دوسری مرتبہ جب اسے زمین پر اتارا گیا، نمبر 3 تیسری مرتبہ جب اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور نمبر 4 چوتھی مرتبہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو ابلیس یعنی شیطان انتہائی مشقت میں پڑا اور خوب دہاڑے مار مار کر چیخ چلا کر رویا۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے سورہ فاتحہ کے متعلق سوال ہوا تو فرمایا مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سورہ فاتحہ عرش کے نیچے ایک خزانے سے نازل ہوئی ہے۔ سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک روز رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے یعنی حاضر ہوئے۔ اچانک آسمان کی طرف سے ایک آواز آئی۔ حضرت جبرائیل امین نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا۔ اس فرشتے نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا، پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہے، آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہے۔ آپ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو یہ 2 نور عطا نہیں کیے گئے۔ نمبر 1 ان میں سے ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ جو شخص ان سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کرے اسے ہر حرف پر خصوصی ثواب دیا جائے گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم کو جہاں سے بھی پڑھا جائے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آیات کو پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں اور اس کے علاوہ خصوصی ثواب بھی عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ بالکل رحمت کی صورت ہے، اسی لیے اس میں اللہ پاک کے قہر و غضب اور دوزخ کے عذاب وغیرہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں وہ حروف بھی نہیں آئے جو جہنم وغیرہ کے شروع میں آتے ہیں۔ چنانچہ سورہ فاتحہ میں 7 حروف ہیں، نہیں فرماتے ہیں چنانچہ سورہ فاتحہ میں 7 حروف نہیں ہیں۔ نمبر 1 فا، نمبر 2 جیم، نمبر 3 خا، نمبر 4 زا، نمبر 5 شین، نمبر 6 وا، نمبر 7 فا۔ اب فرماتے ہیں فا صبور کا پہلا حرف ہے اور صبور جہنم کا ایک نام ہے۔ نمبر 2 جیم جہیم کا پہلا حرف ہے، یہ بھی جہنم کا ایک نام ہے۔ خا خزی کا پہلا حرف ہے، اس کا معنی ہے رسوائی۔ نمبر 4 زا زفیر اور زقوم کا پہلا حرف ہے۔ زفیر 2 زگیوں کی آواز ہے اور زقوم یعنی تہر 2 زگیوں کی غذا ہے۔ نمبر 5 شین شہیق کا پہلا حرف ہے، اس کا معنی ہے جہنمیوں کی آواز۔ نمبر 6 را ظلم کا پہلا حرف ہے اور نمبر 7 فا فراق کا پہلا حرف ہے اور فراق کا معنی ہے دوری۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہنم کے 7 دروازے ہیں اور سورہ فاتحہ میں عذاب پر دلالت کرنے والے 7 حروف ذکر نہیں کیے گئے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جو بندہ سورہ فاتحہ پڑھے، دل سے اس پر ایمان رکھے، اس کے حقائق کو پہچانے، وہ جہنم کے 7 دروازوں سے محفوظ رہے گا۔ اے عاشقان رسول، سورہ فاتحہ کی خصوصیات اور اس کے فضائل میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ سورہ فاتحہ سورت شفا ہے۔ یوں تو پورے کا پورا قرآن مجید ہی شفا ہے،
ارشاد ہوتا ہے جس کا ترجمہ ہے کنز العرفان، اور ہم قرآن میں وہی چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ البتہ سورہ فاتحہ کو خصوصیت کے ساتھ سورہ شفا کہا گیا ہے، چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ام الکتاب قرآن مجید کی اصل ہے اور اس میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ 30 صحابہ کرام علیہم رضوان سفر پر تھے، راستے میں ایک مقام پر ایک شخص نے آ کر صحابہ کرام سے عرض کیا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں دم کر دوں گا۔ توجہ سے سنیے گا، ہاں میں دم کر دوں گا۔ چنانچہ وہ صحابی رضی اللہ عنہ اس شخص کے ساتھ گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض کو دم کیا، جس کی برکت سے مریض ٹھیک ہو گیا۔ حضرت خارجہ بن سلط رضی اللہ عنہ اپنے چچا جان سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں سے واپسی پر میں ایک قوم کے پاس سے گزرا، ان کا کوئی شخص مجنون یعنی پاگل تھا جسے انہوں نے لوہے کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کیا تم اس کا کچھ علاج کر سکتے ہو؟ چنانچہ میں نے تین دن صبح و شام سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تو اس کی برکت سے وہ پاگل شخص بھی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جتنے اچھی نیت کے ساتھ آپ پڑھیں گے اور اللہ کی ذات پہ امید رکھ کے پڑھیں گے اور دم کریں گے تو انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی، اور اگر آپ اس میں پڑ جائیں گے کشمکش میں پڑ جائیں گے پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا نہیں ہوگا تو علماء فرماتے نہیں ہوگا۔ امیر صدر نے بھی بارہا فرمایا ہے کہ سچی لگن کے ساتھ پکی امید کے ساتھ پڑھ کر دم کریں گے، کوئی بھی وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ان دو واقعات سے معلوم ہوا قرآن کریم سے علاج کرنا، قرآن مجید کی آیات پڑھ کر دم کرنا، انہیں لکھ کر تعویذ بنانا وغیرہ بالکل جائز ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان بھی دم کیا کرتے تھے، بلکہ خود ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دم کیا کرتے تھے اور دوسروں کو سکھایا بھی کرتے تھے۔ حبیب خدا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ نظر لگنے کا دم کیا کرو۔ بخاری شریف کی حدیث پر ایک حدیث پاک میں ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مرض حاضر ہوا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے چند کلمات پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا، آپ شفایاب ہے۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا قرآنی آیات اور مقدس کلمات پڑھ کر دم کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی بھی سنت ہے، اور فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ ہاں بعض حدیثوں میں تعویذات پہننے سے منع کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعویذات نہیں پہننا چاہیے، یہ غلط ہے، گناہ ہے، تو اس میں 2 طرح کے بیان ہیں، جو ایک آپ نے سن لیا اور ایک یہ کہ بعض تعویذات پہننے سے منع کیا گیا ہے، لیکن کن کو؟ اس سے مراد وہ تعویذات ہیں جو ناجائز الفاظ پر مشتمل ہو جو زمانہ جاہلیت میں کیے جاتے تھے، کیونکہ اس وقت قرآن پاک سے تھا، جب زمانہ جاہلیت تھا اس وقت پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو قرآن پاک آیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دم کیا اور صحابہ کرام نے بھی دم کیا۔ اس کے علاوہ قرآنی آیات، مقدس الفاظ، اللہ پاک کے مبارک نام اور مختلف دعاؤں کے ذریعے دم کرنا، کاغذ پر لکھ کر یا لکھوا کر گلے میں ڈالنا بالکل جائز ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ پورے کا پورا قرآن بالخصوص سورہ فاتحہ میں ہر مرض کی شفا ہے۔ ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، حکیموں طبیبوں سے علاج کرواتے ہیں، اگر اس میں کوئی خلاف شرع بات نہ ہو تو یہ علاج کروانا بالکل جائز ہے۔ البتہ ہمیں روحانی علاج کا بھی ذہن بنانا چاہیے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق کی حمد سے پہلے اللہ پاک نے خود اپنی حمد فرمائی،
اس حمد کے ذریعے علاج کیا کرو، اس حمد کے ذریعے علاج کیا کرو۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی حمد ہے؟ آپ نے فرمایا سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص۔ پھر فرمایا جسے قرآن سے بھی شفا نہ ملے اسے اللہ پاک شفا نہیں دے سکتا، جسے قرآن سے بھی شفا نہ ملے اسے اللہ پاک بھی شفا نہیں دے سکتا۔ پیارے اسلام بھائیوں، دیکھیے قرآن کریم بالخصوص سورہ فاتحہ کے ذریعے علاج کروانے سے متعلق کیسی واضح حدیث پاک ہے۔ ہمیں ذہن بنانا چاہیے کہ بخار ہو، سر درد ہو، جسم میں کہیں درد ہو، شوگر، کولیسٹرول، دل امراض، کینسر، ورز، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی بیماری ہو، قرآن مجید کے ذریعے علاج کیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائے گا اور اللہ پاک نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت شعبہ روحانی علاج میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوپہری امت کی غمخواری کے لیے کثیر اسلامی بھائی مختلف مقامات پر بستے لگاتے اور روزانہ لاکھوں مریضوں کو تعویذات دیتے، استخارہ کرتے اور اوراد و وظائف بتاتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس بستے سے فائدہ حاصل کریں۔ صحابی رسول حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھی جائے اس گھر میں اس دن کسی جن یا کسی انسان کی بری نظر نہیں آئے گی۔ پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھی اس نے گویا 1/3 قرآن مجید کی تلاوت کی۔ ایک حدیث پاک میں ہے سورہ فاتحہ 2/3 قرآن مجید کے برابر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بستر پر لیٹو تو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، اس کی برکت سے موت کے علاوہ ہر چیز سے محفوظ رہو گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بستر پر لیٹ کر سورہ فاتحہ پڑھ لے تو اللہ پاک اس کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ مقرر فرما دے گا۔ کتنی اللہ کی رحمتیں ہوں گی۔ اے عاشقان رسول، سورہ فاتحہ کی صرف 7 آیتیں ہیں۔ ہم روزانہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پوری سورہ فاتحہ پڑھنے میں صرف چند سیکنڈ لگتے ہیں اور فضیلتیں کیسی، سبحان اللہ۔ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنے والا ایسا ہے جیسے اس نے 1/3 قرآن کی تلاوت کی۔ سوتے وقت ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے اللہ پاک ایک محافظ فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سورہ فاتحہ بلکہ پورے قرآن مجید کی تلاوت کا شوق نصیب فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں سورہ فاتحہ سورہ مناجات ہے۔ مناجات سنیں، مناجات کا معنی ہے آہستہ سے باتیں کرنا، آہستہ سے باتیں کرنا، دعا اور التجا کرنا۔ جب بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرے جیسے وہ اللہ پاک سے باتیں کر رہا ہے اسے مناجات کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ سورہ مناجات ہے۔ اس سورت پاک کی ابتدائی آیات میں اللہ پاک کی حمد و ثنا ہے، اس کے بعد بندوں کی طرف سے دعا مانگی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک فرماتا ہے اس نماز یعنی سورہ فاتحہ کو میرے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا گیا ہے۔ بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ترجمہ کنز العرفان، سب تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کے جواب میں اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ بندہ پڑھتا ہے جس کا ترجمہ بہت مہربان رحمت والا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین یعنی جزا کے دن کا مالک۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ بندہ پڑھتا ہے ترجمہ کنز العرفان حمد
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان برابر ہے کہ بندہ اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے، اللہ پاک بندے کی مدد و نصرت فرماتا ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئے کا۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جس کا اس نے سوال کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے یہ کیسی عظیم فضیلت ہے۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، بندہ ایک ایک آیات پڑھتا جاتا ہے اور اللہ پاک اسے سنتا بھی ہے اور ہر آیات پر جواب بھی عطا فرماتا ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ یعنی بندے کا سورہ فاتحہ پڑھتے جانا اور اللہ پاک کا جواب عنایت فرماتے جانا، یہ سورہ فاتحہ کی خاص فضیلت ہے جو اس کے علاوہ کسی صورت میں نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سورہ فاتحہ وہ عظیم صورت ہے کہ اس کی صرف 7 آیات میں پورے قرآن کریم کا خلاصہ بیان کر دیا گیا، بلکہ حدیث پاک میں ہے جس سے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی وہ ایسے کی جیسے اس نے تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک یعنی چاروں بڑی آسمانی کتابوں کی تلاوت کی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے اللہ پاک نے 104 صحیفے نازل فرمائے، ان میں 104 صحیفوں کے مضامین 4 بڑی آسمانی کتابوں تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم میں بیان فرما دیے گئے۔ پھر تورات، زبور، انجیل کے سارے علوم قرآن مجید میں بیان فرما دیے گئے اور پورے قرآن مجید کے تمام علوم سورہ فاتحہ میں جمع فرما دیے گئے۔ بس جس نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کو سمجھ لیا اس نے گویا تمام آسمانی کتابوں کی تفسیر پڑھ لی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اندازہ کیجئے سورہ فاتحہ کیسی جامع صورت ہے۔ ان 7 مختصر آیات میں کتنے علوم کو جمع کر دیا گیا۔ اسی لیے تو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں۔ آج ہمیں بھی اندازہ آج ہو رہا ہے کہ ہاں واقعی ایسا ہوگا، ورنہ سنتے تو تھے کہ حضرت علی کا یہ قول، لیکن آج جو سورہ فاتحہ کے ہم فضائل سن رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ 70 اونٹ، یہ یقین تو تھا ہی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بولا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے پوچھا کہ تمہیں یقین نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو اور سکون مل جائے۔ تو اللہ نے دکھایا ہمیں کہ پہاڑوں کی چوٹی پہ جانوروں کے سروں کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ تو ایسی جب ہم نے پڑھ لیا نا تو اب ہمیں اور یقین ہو گیا کہ ہاں واقعی ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی برکت عطا فرمائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں ایک اونٹ کتنے من بوجھ اٹھاتا ہے؟ ایک اونٹ کتنے من بوجھ اٹھاتا ہے اور ہر من میں کتنے ہزار اجزاء ہوتے ہیں؟ اس کا حساب لگایا جائے تو یہ تقریباً 25 لاکھ جلدیں بنتی ہیں۔ یہ فقط سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، پھر باقی کلام عظیم کی کیا گنتی ہو سکتی ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، حق تو یہی ہے کہ سورہ فاتحہ کی تمام علوم کو سمجھنا، انہیں بیان کر سکنا ہم جیسوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ البتہ علماء کرام نے خوب غور و فکر کر کے قرآن و حدیث اور علم دین کی بڑی بڑی کتابوں کو سامنے رکھتے ہوئے سورہ فاتحہ کا ایک مرکزی مضمون بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یعنی بندے کا اپنے رب کے لیے مراقبہ کرنا، یہ سورہ فاتحہ کا مرکزی مضمون ہے۔ یا یوں کہہ لیجیے کہ بنیادی طور پر سورہ فاتحہ میں جو چیز ہمیں سکھائی گئی وہ یہی مراقبہ ہے۔ مراقبہ ایک تعلق کا نام ہے بندے کا اپنے رب کے ساتھ، مضبوط ترین تعلق، اتنا مضبوط کہ بندے کا دل دماغ، اس کی سوچ و خیالات اور تمام تر توجہ ہر وقت اللہ پاک کی طرف رہے۔ بندے کو ہر وقت یہ یقین ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے ظاہر حال کو بھی جانتا ہے اور میرے باطن حال کو بھی جانتا ہے۔ اسے مراقبۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبے کی ایک مثال کے ذریعے وضاحت فرماتے ہیں ایک بادشاہ تھا، توجہ سے سنیں، ایک بادشاہ تھا، اس کے چند غلام تھے۔ بادشاہ ان میں سے ایک غلام کے ساتھ خصوصی محبت کیا کرتا تھا۔ بظاہر اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی، پھر بھی بادشاہ اسے بہت پسند کرتا تھا۔ دوسرے غلاموں کو یہ بات کھٹکتی تھی،
ایک مرتبہ ان غلاموں نے ہمت کی اور بادشاہ سلامت کی خدمت میں عرض کر ہی دیا. بولے بادشاہ سلامت، اس غلام میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ آپ اس پر بہت مہربان ہیں؟ بادشاہ نے سوال کا جواب نہ دیا بلکہ کہا ہمیں ایک سفر درپیش ہے، یعنی جانا ہے سفر پہ، تیاری کرو، ہم سفر پر جا رہے ہیں. چنانچہ گھوڑے تیار کیے گئے اور بادشاہ سلامت اپنے غلاموں کو ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہو گئے. پہاڑی علاقے کے پاس کا سفر تھا. کوئی دور جا کر ایک پہاڑ نظر آیا جو برف سے ڈھکا ہوا تھا. بادشاہ سلامت نے دور سے اس پہاڑ کو دیکھا اور سر جھکا لیا. جیسے ہی بادشاہ نے سر جھکایا، وہ غلام جو بادشاہ کا منظور نظر تھا اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی، یعنی دوڑاتے ہوئے آگے گزر گیا. سب حیران تھے کہ آخر اسے کیا ہوا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد غلام واپس آیا، اس کے ہاتھ میں برف تھی. بادشاہ نے پوچھا تم یہ برف کیوں لائے ہو؟ کہا بادشاہ سلامت، آپ نے اس برف والے پہاڑ کی طرف دیکھا پھر سر جھکا لیا. میں جانتا ہوں کہ آپ بلا وجہ ایسے نہیں کیا کرتے، بس میں سمجھ گیا کہ بادشاہ سلامت برف چاہتے ہیں. یہ سن کر بادشاہ نے اپنے غلاموں کو مخاطب کر کے فرمایا دیکھ لو، تم سب اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہو، تمہاری توجہ اپنی جانب رہتی ہے، لیکن یہ میرا وہ غلام ہے جس کی توجہ ہر وقت میری طرف رہتی ہے. میں کیا دیکھ رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میری نظر کس طرف اٹھ رہی ہے، یہ اس پر توجہ رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں. وہ جانتا ہے. پیارے اسلام بھائی، یہی مراقبہ ہے. بندے کی توجہ ہر وقت اپنے رب کی طرف رہے. بندہ دکان پر ہے تب بھی اس کی توجہ رب کی طرف ہو. بندہ گھر میں ہے تب بھی اس کی توجہ رب کی طرف ہو. بندہ کی دعوت میں جائے تب بھی، بندہ کسی اور محفل میں جائے تب بھی اس کی توجہ اپنے رب کی طرف ہو. بس ہر وقت ہر حال میں بندے کی توجہ رب کی طرف رہے. یہ مراقبہ ہے. لیکن یہ بڑی مشکل سے حاصل ہوگا پیارے اسلام بھائیوں، کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب نمازوں کا وقت ہوتا ہے لوگ اینڈ ٹائم پر نمازوں کے دعوتوں میں جا رہے ہوتے ہیں، اذانیں ہوتی ہیں اور دعوتوں میں جا رہے ہوتے ہیں، یا اپنے کسی کام سے نکل رہے ہوتے ہیں. خاص اس وقت میں اکثر دیکھا گیا ہے جب اذان ہوتی ہیں، نماز کا ٹائم ہوتا ہے. اب ہم بتائیں کتنی ہماری توجہ اپنے رب کی طرف، حالانکہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ایسا نہیں، نمازیں پڑھتے ہیں بعض ٹائم بھائی، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن خاص اس ٹائم پہ دعوت میں جائیں گے اور کہا جائے کہ نماز کے بعد پڑھ لیو. ارے کہتے ہیں یہاں جب بھوک لگتی ہوتی ہے تو کھانا پہلے کھا لینا چاہیے، یہ بھی تو لکھا ہوا ہے. لیکن یہ فتویٰ ہے، علماء نے فرمایا تقویٰ وہی ہے کہ بندہ بھوک کو بھی ترک کر دے اور پہلے نماز میں چلا جائے. یہ فتویٰ ہے کہ مفتیان اکرام کا دے دیا کہ اگر کھانا سامنے آ جائے، بھوک تیز لگ رہی ہے تو پہلے کھانا کھا لو پھر عبادت کر لو جا کے. لیکن اللہ کے بندیوں کا یہی حال تھا کہ وہ عبادت کو ترجیح دیتے تھے، اپنی بھوک کو نہیں. تو ہمیں بھی چاہیے ہم کسی بھی حال میں ہوں، کسی بھی کام میں ہوں، عموماً مان سکتے ہیں، عموماً کبھی اتفاق ہو سکتا ہے کہ ہماری نماز مسجد سے نکل جائے اور ہمیں گھر میں پڑھنی پڑ جائے. کبھی اتفاق سے ہو سکتا ہے ہفتے میں ایک آدھ بار ہو گئے، لیکن ہماری عادت ہی بن جائے. اب پتہ چلے ہم نے نماز نکال دی، مسجد میں گئے اور اپنی نماز پڑھ کے آ گئے. اب بظاہر لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کا تو یار آج ان کا یہی معاملہ ہے، ان کی نماز ہی نکل جاتی ہے. اور یہی دل میں اگر خیال آ گیا اور پھر ریاکاری آ گئی تو جو نمازیں پڑھی تھی وہ بھی گئی. جیسے ایک بزرگ کا واقعہ ہے، 40 سال سے نماز پڑھ رہے تھے، ایک بار مسجد میں پہنچے تو آگے کی صف نکل گئی. بس یہ دل میں آ گیا کہ آج لوگ کیا کریں گئے. انہوں نے ساری نمازیں اپنی دوبارہ پڑھی، واپس ساری نمازیں دوبارہ پڑھی. پھر بھی کہا گیا کہ جو فرشتے تمہاری الحمد جب پڑھتے تھے اور فرشتے جو امام پڑھتا تھا اور فرشتے آمین کہتے تھے، اس آمین کو کہاں سے لے کر آؤ گے؟ جو فضیلت ہمیں جماعت کی مل جائے گی وہ اپنے اکیلے میں کیسے مل جائے گی؟ ایک بزرگ آگے 27 نمازیں پڑھتے، وہ ان کی نماز نکلی تو 27 نمازیں پڑھی ایک نماز کے بندے میں. تو کہا گیا کہ جو آمین فرشتے کہتے ہیں اس کو کہاں سے لے کر آؤ گے؟ تو جو فضیلت پیارے اسلام میں جماعت کی ہیں وہ ہمیں اکیلے میں نہیں مل سکتی. اللہ ما کبھی ہو سکتا ہے ہماری نکل جائے اور نکل ہی جاتی، کبھی اتفاق ایسا پڑ جاتا ہے. لیکن اس کو عادت نہ بنا لیں کہ اپنا کام ہے تو جب جماعت چھوڑ دی، کہیں جانا ہے جب جماعت چھوڑ دی، اور ہم وابستہ ہیں مدنی ماحول سے تو ہمیں اور زیادہ توجہ کی حاجت ہے. ہم انشاءاللہ نمازیں پڑھیں گے تو لوگ ہمیں دیکھ دیکھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ. جب ہم مضبوط ہو جائیں گے
جب ہم مضبوط ہو جائیں گے تو ہماری طرف ہیں، ہم سے وابستہ لوگ ہیں تو وہ زیادہ ہماری طرف متوجہ ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری جماعت نکل جائے، میری بھی نکل سکتی ہے، نکلتی ہے، اتفاق، لیکن اپنے دل میں یہ گمان نہ بنا لیں کہ یار پڑھ لیں گے آن کے، آسان لفظوں میں یہ لفظ ارے آپ پڑھ لیں گے، اپنی پڑھ لیں گے آن کے، یہ جملہ اپنے دل سے نکال دیں۔ یہ کہیں کہ ہاں مجھے جماعت کی نماز انشاءاللہ پڑھنا ہے، مسجد میں جا کے پڑھنا ہے، اس کے بعد اس کام کو کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اذان کی سنتیں اور آداب کے بارے میں چند لمحے پھول سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پہلے دو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ کیجیے۔ فرمایا ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کی مانند ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے، اور جب مرے گا قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ فرمایا میں جنت میں گیا، اس نے موتی کے گنبد دیکھے، اس کی خاک مشک کی ہے۔ پوچھا ہے جبرائیل یہ کس کے واسطے ہیں؟ عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مؤذنوں کے اور اماموں کے لیے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ایک بار اذان دی تھی اور کلمات شہادت یوں کہتے تھے، اشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جس بستی میں اذان دی جائے اللہ پاک اپنے عذاب سے اس دن اسے امن دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئی درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ مل کر پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاه وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت احمد صابی رحمۃ اللہ علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود شریف کو پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ
بتمام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو تعجب ہوا کہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو احد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ حلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔